السلام علیکم۔ دا لائٹ فیچر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ نئی آنے والے تمام دوست سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میں آج آئرن اور فولک ایسڈ کے بارے میں بات کروں گی۔ آئرن اور فولک ایسڈ میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ آئرن اور فولک ایسڈ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کی کمی سے انیمیا ہو سکتا ہے، جسے عام زبان میں خون کی کمی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اردو میں آئرن کو فولاد کہتے ہیں۔ فولک ایسڈ کو بھی اکثر آئرن ہی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کی کمی شربت فولاد وغیرہ سے پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ شربت فولاد ایک ہربل شربت ہے اور اس میں آئرن اور فولک ایسڈ دونوں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے خون میں 3 طرح کے خلیے پائے جاتے ہیں جو ایک کلیئر لیکوڈ پلازما میں موجود ہوتے ہیں: ریڈ بلڈ سیلز یعنی کہ سرخ خلیے، وائٹ بلڈ سیلز سفید خلیے، اور پلیٹلیٹس۔ سرخ خلیوں کا کام جسم میں آکسیجن پہنچانا ہے۔ یہ آکسیجن جسم میں ہیموگلوبن کے ذریعے پہنچتی ہے۔ آئرن یا فولک ایسڈ دونوں کی کمی ہیموگلوبن لیول میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ آئرن کی کمی خون کے سرخ خلیوں کی تعداد میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ جب خون کے سرخ خلیے معمول سے کم ہو جاتے ہیں یا چھوٹے بنیں گے تو آپ کے اعضاء اور بافتوں کو اتنی آکسیجن نہیں ملے گی جتنی کہ وہ عام طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ فولک ایسڈ یا وٹامن B9۔ وٹامن B9 کو عام طور پر فولیٹ یا فولک ایسڈ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی کمی سے خون کے سرخ خلیات نارمل سائز سے بڑے ہو جاتے ہیں، جو صحیح طریقے سے اپنا کام یعنی کہ آکسیجن پہنچانا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی B12 کی کمی سے بھی خون کے سرخ خلیوں کا سائز اب نارمل طور پر بڑھ جاتا ہے، جو اپنا کام یعنی آکسیجن پہنچانا صحیح طرح سے نہیں کر پاتے۔ ان تینوں کی کمی ہیموگلوبن لیول میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ اگر HB کم ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ آئرن کی کمی ہے یا فولک ایسڈ یا وٹامن B12 کی کمی ہے؟ جب ڈاکٹر آپ کے خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہا جاتا ہے، CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ ڈاکٹر اس ٹیسٹ میں کم HB کے ساتھ ساتھ خون کے خلیوں کا سائز اور ان میں سائز کے اعتبار سے مقدار MCV اور MCHC کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی ویلیو آئرن کی کمی میں کم ہو جاتی ہے اور فولک ایسڈ یا B12 کی کمی میں زیادہ۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئرن کی کمی ہے یا فولک ایسڈ یا B12 کی۔ اگر فولک ایسڈ کی کمی ہے تو صرف آئرن سپلیمنٹس کھانے سے یہ کمی دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح آئرن کی کمی فولک ایسڈ یا B12 لینے سے پوری نہیں ہوگی۔ کبھی کبھار مزید ٹیسٹوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جیسے کہ آئرن کے لیے آئرن پروفائل اور فولک ایسڈ اور B12 کے الگ الگ ٹیسٹ۔ ان کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ کمی کس چیز کی ہے۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ وٹامن کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے HB کے لیے اپنی خوراک کو بہتر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کچی سبزیوں کا اور فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کچی سبزیاں، تازہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ پانی کا استعمال گرمیوں میں بہت زیادہ کریں اور سردیوں میں بھی پانی کا استعمال کریں۔ پانی استعمال کرنے کے لیے بعض اوقات ہم نہیں پی پا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا ڈیٹاکس واٹر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ڈیٹاکس واٹر سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کم از کم پانی پی لیتے ہیں سارا دن میں وقفے وقفے سے۔ اس پیر کو اسٹریٹ ڈیٹاکس لفٹ واٹر کریں گے کے پہلے۔ لیے آپ تازہ اس میں پانی درد لیں ہے؟ 1 لیٹر، اس میں چند پتے پودینے کے ڈال دیں،
चंद टुकड़े खीरे के डाल दें ओके नी बेंड और करें। 1 इंच का वी ऑलवेज एग्जामिन नी एंड अदरक हिप का एट द सेम टुकड़ा, टाइम। 1 इंच का इसको लिफ्ट करें। दालचीनी का टुकड़ा, ये सब पानी में डाल दें और ढाँप दें। सारा दिन उसी पानी को ऐसे बार कोई पेन बार नहीं पिए। है? जब ठीक पानी है, कम हो नी जाए बेंड करें। तो उसमें मज़ीद पानी डाल लें। So hips ये and knees आपके are जिस्म fine. को That means the pathology is डिटॉक्सिफाई basically in the करेगा spine. ये मैं दोनों और तरफ टच इससे कर रहा हूँ। आपकी पानी की Sensations are कमी भी equal. आहिस्ता आहिस्ता Okay. पूरी हो जाएगी। तो उसको ऊपर पुल करें। उम्मीद है खींचिए आपको अपनी वीडियो तरफ। अच्छी लगी होगी। Press वीडियो down. अच्छी लगे Very good. तो तो कोई मसल वीडियो को पावर लाइक और शेयर कर दें और अपने राय का भी इजहार करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं मज़ीद किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।